مسائل الجاہلیہ سے ہم لوگ مختصر سا ایک دو مسئلہ سنتے ہیں اور اس کے بعد الجامع لعبادت اللہ تعالی وحدہ اس کے ایک دو مسئلے ہم لوگ سنیں گے۔ مسائل الجاہلیہ میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جاہلیت کے لوگ جو ہے آر دلاتے تھے۔ آر دلانا بولے تو چڑھانا، آر دلاتے تھے یا تو گالی دیتے تھے۔ کسی کا عیب دوسرے اس کے گھر میں یا خاندان میں کسی کا عیب ہے تو وہ عیب یاد دلا کر دوسرے کو چڑھاتے تھے، اس کو کہتے ہیں آر دلانا، اس کو آر دلانا کہتے ہیں۔ تو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تعیر الرجل بما فی غیرہ، دوسرے کے اندر جو کوئی اسے نقص ہے، کمی ہے، اس کے ذریعے سے آدمی آر دلاتے تھے۔ جیسے حدیث میں ہے، ایک حدیث میں صحیح بخاری میں، یہ جو حدیث ہے کئی جگہ پر ہے صحیح بخاری میں، اگر دیکھیں گے 6050 کے اندر تو یہ بات ملے گی، اور صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 30 پر 1 میں بھی یہ بات ملے گی، 30 پر 1 میں بھی یہ بات ملے گی، اور 6050 میں بھی ایک بات ملے گی۔ اس میں ایک صحابی رسول نے ایک آدمی کو ماں کے بارے میں آر دلایا، ماں کے بارے میں آر دلایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ایسے آدمی ہو جس کے اندر جاہلیت ہے، تم ایسے آدمی ہو جس کے اندر جاہلیت ہے۔ ہم لوگ دونوں حدیث کو دیکھتے ہیں۔ اصل میں یہ کون صحابی تھے؟ یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے بڑے صحابی تھے، اتنے بڑے صحابی تھے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے اور کہا جاتا ہے کہ حضرت بلال کے درمیان، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طریقے سے رنگ میں کیا تھے ہم لوگوں کو معلوم ہے، کالے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے محبوب تھے، بہت محبوب تھے۔ تو دونوں کے اندر تھوڑی انبن ہوئی، تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آر دلایا تھا کہ کالی عورت کے بیٹے، کالی عورت کے بیٹے، یہ کہا تھا انہوں نے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت بلال پہنچ گئے اور شکایت کر دی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر کہا تھا کہ اے ابو ذر، آپ کے اندر جاہلیت ہے۔ اب سوچئے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے تقویٰ کے پہاڑ، اتنے بڑے صحابی، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بہت ہیں، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ کے اندر جاہلیت ہے۔ صرف اس وجہ سے، اسی وجہ سے یاد رکھیے کہ اگر کسی کے ماں کے بارے میں، کسی کے بھائی کے بارے میں، کسی کے خاندان کے بارے میں کوئی ان کے اندر کچھ نقص ہے، کمی ہے، وہ بول کر کے کسی کو چڑھایا جا رہا ہے، یہ جاہلیت ہے۔ اور یہ آج بہت زیادہ ہے، یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے۔ بات بات میں آدمی تو ماں کی گالی دے دیتا ہے، بات بات میں ماں کی گالی دیتا ہے۔ دونوں حدیث کو ہم دیکھتے ہیں بخاری میں دو جگہ جو ہے۔ حضرت معرور رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لقیت ابا ذر، میں نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کیا، وہ کچھ بہترین چادر پہنے ہوئے تھے، بہترین چادر پہنے ہوئے تھے، اور ان کا غلام بھی ان کے ساتھ تھا، اور سیم وہی کپڑا ان کے ساتھ بھی تھا، سیم وہی کپڑا وہ بھی پہنے ہوئے تھے۔ تو حضرت معرور کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ دونوں ایک ہی طرح سے کپڑا پہنے ہوئے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں نے جب کہا تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انی ساببت رجلا فعیرتہ بامہ، میں ایک آدمی کو ماں کے بارے میں، اس کے ماں کے بارے میں برا بھلا کہا، اس کی ماں کے ذریعے سے اس کو آر دلایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا کہ ابو ذر، تو نے اس کی ماں کے بارے میں برا بھلا کہا، اس کی ماں کے ذریعے سے تم اس آدمی کو آر دلایا، تو ایسے آدمی ہے جس کے اندر ابھی جاہلیت ہے، جس کو تو غلام ہے، وہ تمہارا، جس کو تو نے آر دلایا ہے، وہ غلام تمہارے بھائی ہیں، وہ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھ کے نیچے رکھا ہے، تمہارے ماتحت میں رکھا ہے،
من کان اخوہ تحت یدہ، جو جس کے ہاتھ میں، جس کے انڈر میں ایسے کوئی بھائی ہو تو وہی کھلائے جو وہ کھاتا ہے، اور وہی پہنائے جو وہ پہنتا ہے۔ تو اسی وجہ سے مجھ کو یہ جو جوڑا دیکھ رہے ہو، معرور کو جواب دے رہے ہیں کہ میں جو یہ پہنا ہوا ہوں اسی وجہ سے میں پہنا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر تمہارے انڈر میں کوئی آدمی ایسے ہوں تو جو تم کھاتے ہو وہی کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو وہی پہناؤ۔ میں اسی وجہ سے میں جو کپڑا پہنا ہوں اپنے غلام کو بھی وہی پہنایا، اپنے غلام کو بھی وہی پہنایا ہوں۔ تو اس میں کئی نقطے ہیں، اس میں جو اہم نقطہ یہی ہے کہ ایک اتنے بڑے صحابی ہونے کے باوجود بھی ان کی ماں کے بارے میں آر دلایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے اندر جاہلیت ہے، تمہارے اندر جاہلیت ہے۔ اور صحیح بخاری کے اندر 6050 کے اندر بھی یہی روایت ہے، اس کے اندر بھی یہی تفصیل ہے۔ بس اتنی بات کافی ہے، اس کو کوئی دیکھ لے۔ تو دیکھیے ہمارے اس زمانے میں کتنا ہی مسئلہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ کسی کے ماں کے بارے میں، کسی کے بھائی کے بارے میں، خاندان کے بارے میں اس طریقے سے دوسرے کو چڑھانا، آر دلانا، اس طریقے سے کرتے ہیں، یہ جاہلیت کا مسئلہ ہے، یہ جاہلیت کا مسئلہ ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، جاہلیت کے مسائل میں دو طرح سے مسئلے ہیں۔ ایک ایسے مسئلے ہیں کہ وہ خرابی ہے لیکن اس سے دین سے نہیں نکل جاتے، کچھ خرابی ایسے ہیں کہ دین ہی میں رہتے ہیں، اس کے ایمان میں کچھ کمی ہوگی، تقوی میں کچھ کمی ہوگی، لیکن دین سے باہر نہیں نکلے گا۔ اور کچھ مسائل ایسے ہیں جاہلیت کے کہ بندہ دین ہی سے نکل جائے گا، دین ہی سے نکل جائے گا۔ تو یہ جو ہے کسی کو چڑھانا، یہ کرنا جاہلیت ہے، لیکن ایسے جاہلیت ہی نہیں ہے کہ دین سے نکال دے گا، ورنہ یہ صحابی کا کیا مسئلہ ہوتا۔ بلکہ اللہ اکبر، جو صحیح بخاری میں ہے 6050 کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ تمہارے اندر جاہلیت ہے تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس عمر میں بھی میرے اندر ہے۔ اس وقت بوڑھے ہو چکے تھے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اندر جاہلیت ہے الحین ساعتی، اس وقت بھی، میں تو ابھی بوڑھا ہو چکا ہوں۔ دیکھیے دین میں چل چل کر کے بوڑھا ہو چکے ہیں، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، انہوں نے کہا تھا حاذی من کبر السن، اس بڑھاپی کی عمر میں بھی مجھ کو میرے اندر جاہلیت ہے کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم، ہاں تمہارے اندر ہے۔ تو یہ مسئلہ عمر کو نہیں دیکھتی، آدمی تقوی پر چلتے رہتا ہے، تقوی پر چلتے رہتا ہے، لیکن اگر یہ مسئلہ آ گیا تو ہے اس کے اندر جاہلیت کے دھواں ہے، گرچہ وہ دین سے باہر نہیں نکلا لیکن جاہلیت کا مسئلہ ہے ہمارے اندر۔ تو اللہ بچائے، اللہ بچائے، بچے، بوڑھے، جوان، خاندان، گھر والے پورے اس میں ملوث ہیں۔ بات بات میں ماں کی گالی دے دینا، یہ سمجھتے ہیں بہادری، ماں کی گالی دینا بہادری سمجھتے ہیں، تو یہ جہالت ہے۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں، ہذا فی قصۃ ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہے۔ لما قال فی واحد من افاضل الصحابہ من السابقین الاولین الی الاسلام، جب انہوں نے افاضل صحابہ میں سے، جو پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھے، ان کو جب انہوں نے کہا تھا یا ابن السودا، ایک کالی عورت کے بیٹے، ایک کالی عورت کے بیٹے، حالانکہ ان کی امی کالی ہی تھی، ایسا نہیں کہ گوری تھی اور کالی کہہ دیا تھا تو ایسا ہو گیا، کالی ہی تھی، لیکن یہ کالا پن کہہ کر کے آر دلایا، شرمندہ کیا، شرمندہ کیا۔ تو کہا یا ابن السودا، ایک کالی عورت کے بیٹے، لأن امہ سودا، کیونکہ ان کی ماں کالی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر کہا تھا کہ تو نے ان کی امی کے ذریعے سے اس بندے کو آر دلایا، تمہارے اندر جاہلیت ہے، تمہارے اندر جاہلیت ہے، کالا ہو گورا ہو کیا بھی ہو، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے۔ تو کسی شخص کو کسی دوسرے کے عیب کے ذریعے سے آر دلانا یہ جاہلیت ہے، یہ جاہلیت ہے۔ ہم کو یہ سب چھوڑ دینا چاہیے، ہم کو یہ سب چھوڑ دینا چاہیے۔ اور ایک مسئلہ ہم لوگ دیکھتے ہیں،
देखिए फरमाते हैं कि अल इफ्तिखारु बिकौनिहिम ज़ुर्रियत अल अंबिया। जाहिलियत के मसाइल में से एक मसला ये है कि जाहिलियत वाले फख्र करते थे ये बात बोल करके कि हम नबियों की नस्ल में से हैं, नबियों की नस्ल में से हैं, नबियों की ज़ुर्रियत में से हैं। आजकल कहते हैं ना, उसके ख़ानदान में कोई हाजी गुजरा, हाजी साहब के पोतरा हूँ मैं, बोलते हैं ना, हाजी साहब पोतरे हुए, हाजी साहब के पोतरे हो गए तो क्या जन्नत कूद के चले जाएंगे? तो इस तरीके से फख्र से कहते हैं। तो नबियों के बारे में यहूद और नसारा कहते थे कि हम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। बात में आ रही है? यहूद और नसारा ये कहते थे कि हम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, हम जहन्नम में नहीं जाएंगे, हम जहन्नम में नहीं जाएंगे, चले भी गए 1-2 दिन के लिए जाएंगे बस, बल्कि वही जन्नत में जाएगा जो यहूदी और नसारा हैं। वो ये कहते थे कि वही जन्नत में जाएगा जो यहूद और नसारा है, हिदायत वही पाएगा जो यहूद और नसारा है। और कुरैश के लोग भी यही दावा करते थे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हम लोग हैं। तो एक तरफ कुरैश, एक तरफ यहूद और एक तरफ नसारा, सब ये कहते थे हम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। और इसी वजह से सिर्फ इसी को फख्र का जरिया समझते थे, चाहे कुछ भी अमल हो, चाहे कुछ भी अमल हो। आज भी इसी तरीके से मसाइल हैं, आज भी इसी तरीके से मसाइल हैं। अगर देखिए हिंदुस्तान में सैयद है ना, सैयद, ये कहाँ से सैयद आए हैं उनको भी पता नहीं, लेकिन सैयद हैं, पक्का सैयद हैं, और उनको पता ही नहीं कि सैयद किसको कहते हैं और इसके पर क्या क्या लागू होते हैं शरीयत में। कोई शेख हैं, शेख क्यों हैं कुछ पता नहीं, लेकिन फख्र है। सैयद दूसरे की बच्ची को नहीं करेगा और अपनी बच्ची नहीं देगा, इसे फख्र है, सैयद होने की वजह से फख्र है। ये कोई फख्र उख्र नहीं है भाई। अल्लाह ताला के नज़दीक तकवे के बुनियाद पर मकाम बढ़ता है। काले गोरे, लंबे चौड़े, अमीर गरीब, ये काम वो काम, उस खानदान इस खानदान से कोई फख्र नहीं होता, कोई फख्र नहीं होता। अल्लाह ताला के नज़दीक ईमान और तकवा बुनियाद है, ईमान और तकवा बुनियाद है। इसी वजह से ये उसूल है जाहिलियत के उसूलों में से, अल इफ्तिखार बिकौनिहिम ज़ुर्रियतल अंबिया, कि ज़माने जाहिलियत में फ़ख्र करते थे नबियों की ज़ुर्रियत होने में। तो अल्लाह ताला ने ये बात कह दिया सूरह बकरा में। सूरह बकरा जो 2 नंबर की सूरह है, उसकी आयत नंबर 130 पर 4, 130 पर 4वीं आयत पढ़ी तो एक बार। బిస్మిల్లాహిర్రహమానిర్రహీం. ఇది గతించిన ఒక సమూహం, వారు చేసుకున్నది వారికి చెందుతుంది, మీరు చేసేది మీకు చెందుతుంది, వారి కర్మల గురించి మీరు ప్రశ్నించబడరు. उसके बाद भी आयत पढ़ी 135. మీరు యూదులుగానో క్రైస్తవులుగానో మారిపోతే సన్మార్గం పొందగలరని వారు అంటారు. ఓ ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం, మీరు వారి స్పష్టంగా చెప్పండి, కాదు, ఇబ్రాహీం అలైహిస్సలాం ధర్మాన్ని అనుసరించే వారే సన్మార్గంపై ఉన్నారు. ఇబ్రాహీం అలైహిస్సలాం స్వచ్ఛమైన ఏకదైవారాధకుడు, యతను బహుదైవోపాసకుడు కాదు. देखिए बात समझ में आ रही है। ये यहूद और नसारा कहा करते थे कि हम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, इस्माइल इसहाक की नस्ल से हैं, हमको कुछ नहीं होगा। अल्लाह ताला ने कहा तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम। ये उम्मत पार हो चुकी है, ये लोग गुजर चुके हैं, उन लोगों ने जो किया उनके लिए है, और जो तुम कर रहे हो तुम्हारे लिए है। ला तुसअलून अम्मा कानू यअमलून। उन लोगों ने जो किया है तुम लोगों से सवाल नहीं किया जाएगा, उन लोगों ने जो कुछ किया है तुम लोगों से सवाल नहीं किया जाएगा। ये यहूद और नसारा ने क्या कहा, वकालू कूनू हुदन और नसारा, कहा कि तुम लोग यहूदी बन जाओ या ईसाई क्रिश्चियन बन जाओ, तहतदू हिदायत पा जाओगे। अल्लाह ने कहा कुल, कहिए आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत बनो, वो एक सूई होकर अल्लाह की इबादत करने वाले थे, मुशरिक नहीं थे।
मुशरिक नहीं थे, तो अल्लाह ताला ने उनका मसला ही कट करके रख दिया कि तुम ये दावा मत करो कि हम पैगंबरों की नस्लें से क्या है, वरना हम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं कि नहीं है, तो हम अब क्या करेंगे, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं तो कुछ भी करें, मसला खलास हो जाएगा। तो हर इंसान आदम अलैहिस्सलाम से जुड़ा हुआ है कि नहीं है, तो क्या कहेंगे, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं तो हम सब कुछ मसला बेड़ा पार हो जाएगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी था ना, डूबा कि नहीं डूबा, नस्ल काम आया, ज़ुर्रियत का होना काम आया, दोनों तरफ से होता है। अगर किसी का लड़का पैगंबर भी हो और बाप काफिर है, किसी काम का नहीं है। हजरत इब्राहिम पैगंबर थे और उनके बाप क्या थे, बुत पूजने वाले, बुत बनाने वाले। और नीचे उसी तरीके से होता है, अगर किसी का बाप पैगंबर हो और बेटा काफिर है, पैगंबर भी काम नहीं आएगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मसला वही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान में अबू जहल, अबू लहब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते में चचा लगते थे, लेकिन काम आया, चचा होना, खानदान होना काम आया। लेकिन हजरत बिलाल गुलाम थे ना, काले थे ना, लेकिन उनका मकाम क्या है और इनका मकाम क्या है। इसी वजह से खानदान, नसब, ये सब काम नहीं आने वाले हैं, ये सब काम नहीं आने वाले हैं। अगर इस बात को और वजाहत के साथ देखना है, सूरा अल मोमिनून पढ़िए, सूरा अल मोमिनून जो 23 नंबर की सूरा, 20 पर 3 नंबर की सूरा, उसकी आयत नंबर 101 से लेकर 104 तक पढ़िए। బిస్మిల్లాహిర్రహ్మానిర్రహీం. మరి శంఖం పూరించబడినప్పుడు వారి మధ్యన బంధుత్వాలు గాని, వండొకరిని అడిగి చూడటం గాని ఆనాడు ఉండదు. 102. ఎవరి త్రాసుపళ్ళం బరువుగా ఉంటుందో వారు సాఫల్యం పొందిన వారవుతారు. 103. మరెవరి త్రాసుపళ్ళం తేలిగ్గా ఉంటుందో వారే తమకు తాము నష్టం చేర్చుకున్నవారు, వారు సదా నరకంలో ఉంటారు. 104. వారి ముఖాలను అగ్ని మార్చివేస్తూ ఉంటుంది, అందువల్ల వారు కడు అంధవికారముగా మారిపోతారు. देखिए पहली आयत ही में ये बात है, फईदा नुफिखा फिस्सूर, जब सूर में फूंक मार दिया जाएगा, फला अनसाब बैनहुम, तो आपस के कोई नसब काम नहीं आएंगे। जब सूर में फूंक मार दिया जाएगा तो आपस के कोई भी नसब जो है ना, खानदानी खूनी रिश्ते, ये सब कुछ भी काम नहीं आएंगे। यौमइदिन, उस दिन, वला यतसाअलून, और इसके बारे में सवाल नहीं किए जाएंगे। फमन सकुलत मवाजीनु, जिसके मीज़ान, जिसका मीज़ान का पड़ला भारी होगा, फउलाइका हुमुल मुफलिहून, वो कामयाब होगा, वही लोग कामयाब होंगे। वमन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, और जिसका पड़ला हल्का हो जाएगा, फउलाइका अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम, यही वो लोग होंगे जो अपने आप को नुकसान में डाले होंगे। और कहाँ जाएंगे, फी जहन्नम खालिदीन, जहन्नम में हमेशा रहेंगे। और इनकी हालत क्या होगी, जहन्नम के आग इनके चेहरों को झुलसा देगा, जहन्नम की आग इनके चेहरे को झुलसा करके काला कर देगा, और ये लोग उसी में पड़े हुए रहेंगे। तो अल्लाह ताला ने इस बात को बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि सूर जब फूंक दिया जाएगा तो नसब उसब किसी काम के नहीं होगा, नसब वगैरह किसी काम का नहीं होगा। तो इसमें फख्र किस बात की है, इसमें फख्र किस बात की है, जब वो नसब काम ही नहीं आएगा, तो नसब काम ही नहीं आएगा तो फख्र किस बात की है। इसी वजह से ये जाहिलियत है, इसी वजह से ये जाहिलियत है। ये तो आयतें हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक लंबी हदीस है, सही मुस्लिम के अंदर 2660 पर 2690 पर 9 के अंदर, ये मुस्लिम के अंदर हदीस है, लंबी रिवायत है। ये हदीस हम लोग बार बार सुनते हैं, लेकिन आखिरी टुकड़ा बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, आखिरी टुकड़ा पढ़ते ही नहीं। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान किया है। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मन नफसा अम मुमिनिन कुर्बतम मिन कुरबी दुनिया, जो आदमी किसी मोमिन से दुनिया की परेशानी को दूर कर दे, कोई आदमी मोमिन से दुनिया की परेशानी में से कोई परेशानी दूर कर दे,
تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کے قیامت کی پریشانیوں کو دور کرے گا۔ یہ ہم لوگ حدیث سنتے ہیں۔ اور پھر فرمایا جو آدمی دنیا میں کسی پر آسانی کرے مشکل اور تنگی کے وقت، تو اللہ رب العالمین اس کو آخرت میں آسانی کرے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من ستر مسلمن سترہ اللہ، جس کسی آدمی نے مسلمان کے عیب کو چھپا لیا، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے عیب کو چھپائے گا۔ دنیاوی عیب میں چھپایا، اللہ تعالیٰ آخرت کے عیب کو دنیا اور آخرت میں عیب کو چھپائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی بندہ جب دوسرے بندے کی مدد کرتا ہے تو اللہ بھی اس کی مدد کرنے میں لگا ہوا ہوتا ہے، اللہ بھی اس کی مدد کرنے میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جو آدمی کوئی راستے میں چلتا ہے، اس کا مقصد علم سیکھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس چلنے کی وجہ سے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ یہ حدیث ہم لوگ اتنا پڑھتے ہیں، اتنا سنتے ہیں، آگے بھی نہیں سن پاتے ہیں اور پیچھے بھی نہیں سن پاتے۔ اور پھر اسی حدیث میں ہے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کوئی قوم جب اللہ کے گھر میں سے کسی ایک گھر میں جمع ہوتے ہیں اور وہ اللہ کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں اور تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان کو اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں، ان پر رحمت برستی ہے۔ اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر ملأ اعلیٰ فرشتوں میں کرتا ہے، اس کے بعد آخری ٹکڑا جو مقصد ہے اس حدیث کو بیان کرنے کا، وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس آدمی کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا اس کو اس کی نسب تیز نہیں کر سکتی۔ بات میں آ رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جس آدمی کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا، عمل میں پیچھے، تو خاندان کتنا بڑا ہو اس کو آگے نہیں کر سکتا، اس کے نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا اگر عمل میں پیچھے رہ گیا تو اس کے نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کتنے بہترین باپ ہے اور بیٹا چور نکل گیا، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کتنا بہترین باپ تقوی کا پہاڑ ہے، لیکن بیٹا دیکھیے تو بدعتی ہو گیا۔ اس طریقے سے مسئلے ہوتے ہیں۔ تو کوئی آدمی نسب کی وجہ سے آگے نہیں بڑھتا، نسب کی وجہ سے آگے نہیں بڑھے گا، تو یہ مسئلہ ہے۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی وضاحت میں سے ایک دو باتیں ہم لوگ وضاحت میں کہتے ہیں، سنتے ہیں۔ کہتے ہیں، شیخ فرماتے ہیں من عمل بنی اسرائیل کے عمل میں سے یہ تھا کہ وہ لوگ انبیاء کی ذریت ہونے کا فخر کرتے تھے کہ ہم نبیوں کی ذریت اور خاندان سے ہیں، حالانکہ ان کی حالت کیا تھی؟ وہ ان کی اتباع نہیں کرتے تھے، اچھی چیزوں میں پیچھے نہیں جاتے تھے، بلکہ فخر کرتے تھے ہم نبیوں کی اولاد ہیں بس، اور اتباع نہیں کرتے تھے۔ اور کہتے ہیں خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اس طریقے سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کو جو اتباع کیے وہ کامیاب ہو گئے، تو اصل میں نبیوں کی اولاد یا تو ان کی امتی کو چاہیے کہ نبیوں کی اتباع کرے، صرف فخر کرنے سے نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبیوں کی اولاد ہیں، یہی کافی ہے ان کی اتباع کیے بغیر۔ تو اسی وجہ سے اللہ نے ان کا رد کر کے کہا وہ تو پہلے کے لوگ تھے، وہ گزر گئے ہیں، جو انہوں نے عمل کیا وہ ان کے لیے ہے، تم جو عمل کرو گے وہ تمہارے لیے ہے۔ شیخ فرماتے ہیں فالانسان یعتبر بعملہ ہوا، انسان کا اعتبار اس کے عمل کا ہوگا، لا بعمل غیرہ، غیر کے عمل کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اس کا باپ کتنا بڑا نیک ہو، اس کے باپ کی وجہ سے اس کی کوئی فضیلت نہیں ہوگی، تو اس کے باپ کے عمل کا اعتبار نہیں ہوگا۔ والانبیاء علیہم السلام ہم افضل الخلق، پیغمبر بہترین مخلوق، افضل المخلوق ہیں، لیکن بس اتنا کافی نہیں کہ اس کی ذریت ان کی اتباع کیے بغیر خالی فخر کرے، یہ بات نہیں ہے، کافی نہیں ہے، بلکہ ان کو عمل کرنا پڑے گا۔ اگر صرف یہ گمان کر لیا جائے کہ عمل نہ کریں گے
اور بس نسب ہے کافی ہے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ کہتے ہیں کالذین ینتسبون الی اہل البیت، جیسے کہ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو اہل بیت کی طرف نسبت کرتے ہیں، اہل بیت کی طرف نسبت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا اہل بیت کی طرف نسبت کرنا ہی کافی ہے، اہل بیت کی طرف نسبت کرنا کافی ہے، ہم کو نیک اعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں یہی جاہلیت کے حصوں میں سے، قبیل میں سے۔ آج بہت سارے لوگ شیعہ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت ہیں، اور ان کا عجیب عجیب شرک ہے، ان کا عجیب عجیب شرک ہے۔ تو اس طریقے سے نسبت کر لینا کافی نہیں ہے، نسبت کر لینا کافی نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں اسی طریقے سے آج کل کیا ہوتا ہے، كذلك الذين يتوسلون بعمل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سارے لوگ آج کل کیا کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے وسیلہ پکڑتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے وسیلہ پکڑتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہ اور منصب کو وسیلہ بناتے ہیں، اور بزرگوں کے اعمال سے وسیلہ بناتے ہیں، اور ان کے تعلقات کو وسیلہ بناتے ہیں، عمل نہیں کرتے، ان کے پیچھے نہیں چلتے ہیں، عمل میں ان کے پیچھے نہیں چلتے۔ تو کہتے ہیں لا ينفعک عملہم، ان کا عمل تم کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، نبیوں کا عمل تم کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو کہتے ہیں کہ قیامت کے دن کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اللہ رب العالمین نے اسی بات کا انکار کر دیا جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130 پر 4 میں ہم لوگوں نے ابھی پڑھا ہے۔ یہ رد کیا ان لوگوں کا جو نبیوں کو وسیلہ بناتے ہیں، صالحین کو وسیلہ بناتے ہیں، ان کے جاہ منصب کو وسیلہ بناتے ہیں اور کافی سمجھتے ہیں، ان کے راستے پر نہیں چلتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کر دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو ہے صحیح بخاری میں ہے 3520/7، اور یہ ہم لوگ بار بار بچپن سے سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حدیث صحیح بخاری میں 2 جگہ ہے، 3520/7 کے اندر بھی ہے اور 4770/1 کے اندر بھی ہے۔ 4770/1 میں جو الفاظ ہیں اس میں یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یا بنی عبد مناف، اے بنو عبد مناف، اور کہا کہ دیکھو اشترو انفسکم، تم اپنے آپ کو بچا لو، اپنے آپ کو بچا لو، اپنے جان کو بچا لو، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں تمہارا کام نہیں آؤں گا اللہ تعالیٰ کے یہاں، میں تمہارا کام نہیں آؤں گا، کچھ بھی کام نہیں آؤں گا اللہ کے پاس۔ یا عباس بن عبد المطلب، اے مطلب کے بیٹے عباس، میں تمہارا کچھ بھی کام نہیں آؤں گا اللہ کے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں۔ اور کہا یا صفیہ امت رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ، میں اللہ کے پاس تمہارا کچھ بھی کام نہیں آؤں گا۔ یہ مت سمجھنا کہ میرا بھتیجا رسول ہے اور پیغمبر ہے تو اللہ کے پاس کچھ کام آ جائے گا، کام نہیں آؤں گا۔ اور پھر کہا یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ، سلینی، سوال کر لو، ما شئتا، جو کچھ چاہتی ہو دنیا میں سوال کر لو، میں اللہ کے پاس تمہارا کوئی کام نہیں آؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے اپنے خاندان کو بتا رہے ہیں، یہ مت سمجھو کہ میں پیغمبر ہوں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں عذاب سے بچا لوں گا۔ تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دے رہے ہیں کہ یہ ہمارا رشتہ، یہ خونی رشتہ کچھ بھی کام نہیں آئے، کچھ بھی کام نہیں آئے گا اللہ کے پاس۔ اگر تم ایمان لاؤ گے، اپنے آپ کو ایمان لا کر کے بچانا چاہتے ہو بچا لو، ورنہ یہ مت سمجھو کہ میرے خاندان میں میرا بھتیجا اور میرا باپ پیغمبر ہے تو بچا لیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو آپ سوچئے جب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں تو کوئی اپنا مرید کو بچا سکتا ہے قیامت کے دن؟ اور کوئی خاندان، کوئی دادا اپنے پوتے کو بچا سکتا ہے؟ نانا اپنے نواسے کو بچا سکتا ہے؟ چچا اپنے بھتیجے کو بچا سکتا ہے؟ کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی کام نہیں آئے گا۔ تو یہ بات ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ اسی وجہ سے ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ہم صحیح عمل کر رہے ہیں کہ نہیں۔ ہمارے باپ، ہمارے دادا کیا تھے، جیسے تھے ان کا عمل اللہ تعالیٰ ان کو دے دے گا، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں دیکھنا، ہم کیا کر رہے ہیں دیکھنا۔ اور ہمارے بچوں کو بھی یہی سکھانا، ہم کو مت دیکھو، اسلام کو دیکھو، ہم کو مت دیکھو، اسلام کو دیکھو، اسلام کو سیکھو، پڑھو۔ تو اور بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ ہماری بات اور آئے گی۔